بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ سورہ رحمان دی توڑے سامنے تلاوت کی تھی. بس تھوڑی دیر صرف مجلس دی تکمیل دی خاطروں بھی بھائی جان دے حکم دی تعمیل دے وچ چند گزارشات جلدی جلدی توڑے گوش گزار کر کے پھر چند منٹ ذکر مصائب. بڑی مشہور و معروف آیت نو موضوع گفتگو بنایا ہے. ہر بندہ آیت تو واقف ہے جدی خالق لم یزل نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی دا بدلہ سوائے نیکی دے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی احسان دا بدلہ احسان ہی ہے، نیکی دا بدلہ نیکی ہے. اس آیت دی شرح دے وچ امام ششم دے ایک بڑا خوبصورت فرمان سی شان موجود ہے. معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی دی عبادتاں لے کے بلکہ ساری دنیا دی عبادتاں لے کے بروز قیامت آیا اور اگر اس نے دنیا تے رہ کے دو کم کیتے، معصوم نے فرمایا اللہ اس دی زندگی دی عبادت اس دے منہ تے دے مرے سی. ان دو کمائی چو پہلا کم کہ معصوم نے فرمایا دنیا تے رہ کے کین نال نیکی کر کے او نیکی بار بار جت لیندہ ہویا. تھوڑی جی توجہ کرے تھوڑی جی. یعنی معصوم نے فرمایا کہ اگر کین نال نیکی کرسیں تو دنیا تے رہ کے نیکی جت لیندہ ہو سی میں تیرے نال آئے چنگا کیتا آئے چنگا کیتا آئے چنگا کیتا. معصوم نے فرمایا بروز قیامت ساری دنیا دیا عبادتہ اور نیکیاں لے کے آ جائے، اللہ وہ دی کیتی ہوئی عبادت اس دے منہ تے دے مرے سی. جو نیکی کیتی ہائیا تو دنیا تے رہ کے جت لیندہ کیوں ہیں؟ اور دوسرا کام معصوم نے فرمایا اللہ اس دی عبادت بھی او دے منہ تے دے مرے سی جڑا احسان فراموش ہویا، جس نے اپنے محسن دے احسان نو بھلا دیتا، کسی دی کیتی ہوئی نیکی نو نظر انداز کر دیتا، فراموش کر دیتا. تو معصوم دا آخر دا مقصد صرف اے ہے کہ دنیا تے رہ کے اگر کہیں نال چنگا کریں، اگر کہیں نال توں چنگا کریں تو اس نو ہمیشہ ہمیشہ واسطے بھول جاویں. اگر کوئی تیرے نال چنگا کرے تو اس نو ہمیشہ واسطے یاد رکھیں. اگر کوئی تیرے نال نیکی کرے یا علی یا علی. تو دین اسلام تے بھی کچھ ہستیاں ایسیاں آئیں جنہاں بڑا احسان کیتا ہے. ڈھیر سارے محسنین اسلام ہیں جتھے ڈھیر سارے لوگوں نے اس دین دی مدد اور نصرت کیتی ہے، اتھے 6 ہستیاں ایسیاں جنہاں سب تو زیادہ دین دی مدد اور نصرت کیتی ہے، جنہاں دا سب تو زیادہ احسان ہے اس دین اسلام تے بابا جی. 6 محسنین اسلام ہیں جنہاں سب تو زیادہ احسان کیتا ہے اس دین تے. انہاں 6 محسنین اسلام دے وچوں 3 مردین 3 مستوراتین. 3 مردین جنہاں سب تو زیادہ دین دی مدد اور نصرت کیتی، بابا جی 3 مستوراتین جنہاں سب تو زیادہ دین دی مدد اور نصرت کیتی. ایک مرد اور ایک مستور نے سرزمین مکہ تے رہ کے دین دی مدد اور نصرت کیتی. ایک مرد اور ایک مستور نے سرزمین مدینہ تے آ کے دین دی مدد اور نصرت کیتی. ایک مرد اور ایک مستور نے سرزمین کربلا تے آ کے دین دی مدد اور نصرت کیتی. اگر توجہ بیٹھے ہو تو بڑا لطیف اور خوبصورت جملہ توڑے حوالے پہ کرداں. جس مرد نے سرزمین مکہ تے رہ کے دین دی مدد اور نصرت کیتی، اسی دے بیٹے نے سرزمین مدینہ تے آ کے دین دی مدد اور نصرت کیتی. جس مرد نے سرزمین مدینہ تے رہ کے دین دی مدد اور نصرت کیتی، اسی دے بیٹے نے سرزمین کربلا تے آ کے دین دی مدد اور نصرت کیتی. چلو مزید سمجھا دے وہاں مکہ دی سرزمین تے دین دی مدد کرن والے مردنا ابو طالب ہے. مدینہ دی سرزمین تے دین دی مدد کرن والے مردنا علی ابن ابی طالب ہے. کربلا دین دی مدد کرن والے مردنا حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے. تو 3 مردہ نے دین دی مدد اور نصرت کیتی. 3 مستورات ہیں جنہاں سب تو زیادہ دین تے احسان کیتا ہے. ایک مستور نے سرزمین مکہ تے رہ کے دین دی مدد اور نصرت کیتی. ایک مستور نے سرزمین مدینہ تے رہ کے دین دی مدد اور نصرت کیتی. ایک مستور نے سرزمین کربلا تے آ کے دین دی مدد اور نصرت کیتی. سرگو دیالے جس مستور نے سرزمین مکہ تے رہ کے دین دی مدد اور نصرت کیتی، اسی دی بیٹی نے سرزمین مدینہ تے آ کے دین دی مدد اور نصرت کیتی. جس مستور نے سرزمین مدینہ تے رہ کے دین دی مدد اور نصرت کیتی، اسی دی بیٹی نے سرزمین کربلا تے آ کے دین دی مدد اور نصرت کیتی. چلو مزید سمجھا دینا.
مکہ دی سرزمین تے دین دی مدد کرن والی مستور دا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، مدینہ دی سرزمین تے دین دی مدد کرن والی بی بی دا نام فاطمہ زہرا ہے، اور کربلا دین تے احسان کرن والی بی بی دا نام زینب الکبریٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی یا علی، جناب محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے مکہ دی سرزمین تے بی بی ملکۃ العرب نے دین دی ایسی مدد اور نصرت کی تھی۔ یاد رکھا ہے بتا نالے ہو کہ سید الانبیاء کو کسی بندے نے پوچھے آئی، کسی صحابی رسول نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ 23 سال دین دی تبلیغ اور تشہیر کیتی نے، لوگوں تک اسلام دا دین دا پیغام پہنچایا نے، 23 جدے دین اسلام مکمل ہو گیا اور الیوم اکملت دی سند آ گئی کہ دین ولایت امیر المومنین دے اعلان دے نال دین مکمل ہو گیا۔ تو کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ دین اسلام جڑا مکمل ہویا ہے 23 سال دین پہنچاندے لگے، یہ جڑا دین اسلام مکمل ہویا ہے، اگر اس دین اسلام نو 2 جملیاں دے وچ بیان کرنا چاہو تو 2 جملوں میں یہ دین اسلام کیسے بیان ہوگا؟ تو بطول دے پاک بابا نے فرمایا، ما کام الاسلام الا بسیف علی ابن ابی طالب و ثروت خدیجۃ الکبریٰ۔ سید الانبیاء نے فرمایا اگر یہ اللہ کا دین، یہ دین اسلام کھڑا ہے، قائم ہے، تو ایک امیر المومنین کی تلوار کی وجہ سے، دوسرا خدیجۃ الکبریٰ کے مال کی وجہ سے۔ یہ دین اسلام کبھی، یا علی، یہ دین اسلام کبھی قائم نہ ہوتا، یہ دین اسلام کبھی قائم نہ ہوتا اگر ایک علی کی تلوار نہ ہوتی، دوسرا خدیجۃ الکبریٰ کا مال نہ ہوتا۔ وقت تھوڑا ہوندہ ہے، ڈھیر سارے میرے بھائی پڑھا نہ لیں تو بات لمبی نہ ہو جاوے، شاید ایک کدی بات میں اور کر کے پھر چاند منٹ ذکر مصائب۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ساری دولت اس اسلام تے خرچ کی تھی، اور مال خدیجہ نو سید الانبیاء نے امیر المومنین دی تلوار دے برابر قیمت عطا کیتی ہے کہ جو علی دی تلوار، تسی جان دیو علی دی تلوار کتنی قیمتی آئی؟ ایسی تلوار آئی جس کے بارے جبریل نے قصیدہ پڑھا ہے، لا سیف الا ذوالفقار، وہ تلوار جس تلوار ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں کائنات دے وچ، کوئی عام تلوار نہیں، اور اس تلوار دی ضرب کہ خندق نے میدان دے وچ امیر المومنین نے ضرب لائی، اور قصیدہ اتھے بھی پڑھے گئے، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ثقلین دی عبادت تو افضل ہے امیر المومنین دی ایک ضرب، یعنی وہ تلوار کوئی عام تلوار نہیں، جس تلوار دے برابر سید الانبیاء نے فرمایا خدیجہ دا مال ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ برابر خدیجہ دا مال، جتنا علی دی تلوار نے کام کیتا ہے اتنا مال خدیجہ نے کام کیتا ہے۔ غور ہے یا کوئی نہ؟ اے علی امیر المومنین دی تلوار کوئی عام تلوار نہیں، صفین دے میدان تو جدہ واپس پیان دے آئے نا، چلے خوبصورت یہ جملہ ہے توڑے حوالے کر دے وہاں۔ تو مالک اشتر نے امیر المومنین دے نال نال چلدا آ رہے ہیں، مالک اشتر دے پیدا، یا علی اس دفعہ تو تواڈی اور میری جنگ وچ فرق ہی کوئی نہیں۔ علی فرمایا مالک ہو کیویں؟ ارے مولا جتنے بندے تسا مارے اتنے بندے میں ہی مارے، اس دفعہ تواڈی اور میری تلوار ہی تو فرق ہی کوئی نہیں، جتنے بندے تسا مارے اتنے بندے میں ہی مارے۔ امیر المومنین نے فرمایا نہیں مالک، اس جنگ دے وچ بھی تیری اور میری جنگ زمین اور آسمان جتنا فرق آئی۔ مالک آدھے مولا زمین اور آسمان جتنا فرق آئی، جتنے بندے تسا مارے اتنے بندے میں مارے، تسی پیدا اجے بھی زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ حجت خدا نے فرمایا ہاں مالک، تیری اور میری جنگ وچ بڑا فرق ہے، تیری تلوار دے سامنے جیڑا دشمن آندا گیا ہے، تیری تلوار انہوں گاجر اور مولی دی طرح کتریندی گئی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا میرے سامنے جیڑا دشمن آویا، میری تلوار رک ویندی آئی، جن دی 7ویں پشتی چپی علی دا شیعہ پیدا ہومن آلو ویا، میری تلوار انہوں زندہ چھوڑ دیندی آئی، یہ دی نسل آئی چپی علی دا شیعہ پیدا۔ یا ما کام الاسلام الا بسیف علی ابن ابی طالب و ثروت خدیجۃ الکبریٰ۔ ایک بی بی دی ایک سہیلی ہے، بڑی بچپن دی سہیلی جنہوں نام نفیسہ خاتون، شاید یہ آخری بات ہوئے، نفیسہ خاتون بی بی شیب ابی طالب چاہیں نا، 3 سال دا محاصرہ ہے پورا شیب ابی طالب دا۔ تو
تو یہ نفیسہ خاتون ہے، اور یہ وہ سوال ہے جڑا بی بی دی شادی دا وقت ہے تو ورقہ بن نوفل نے بھی کیتا ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ نے، اور جڑا جواب بی بی نے ورقہ بن نوفل نو دیتا، محمد اشتیاردی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل نو جڑا جواب بی بی خدیجہ الکبریٰ نے دیتا، وہی جواب بی بی نے بی بی نفیسہ خاتون نو دیتا ہے کہ شیب ابی طالب دے جد بی بی تھے تشریف فرما ہے تو نفیسہ جد آئے اور بی بی دی حالت ڈٹھی تو یار میرے والے پاس سے لکھا ہے، میں شاید آخری بات پہ کردا ہوں اور مصائب شروع پہ کرنا، جب نفیسہ نے بی بی خدیجہ الکبریٰ دی حالت ڈٹھی تے نفیسہ دی ہے خدیجہ الکبریٰ تو ہن اپنا مال تا یاد آندا اسی، اپنا مال تا یاد آندا اسی، سارا مال جب لٹا چھوڑیا نے، کتنا مال ہے، کتنا مال ہے، اتنا مال ہے، سونا اتنی مقدار دے وچ بی بی خدیجہ الکبریٰ دا سونا ہے کہ ایک صاحب نے لکھیا ہے بابا جی کہ اگر سونے دا ڈھیر لا دیتا جائے نا، سونے دا ڈھیر لا دیتا جائے، بابا جی ذمہ داری نال بات کر کے جا رہے ہیں، سونے دے ایک طرف ایک بندہ کھڑا ہویا تو سونے دے پار دوسرا کھلوتا بندہ اس نو نظر نہ آندا، یعنی اتنا سونا ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ دا۔ تو نفیسہ نے آکھیا کہ بی بی یہ سارا سونا بھی لٹا دیتا نے، کچھ بچا لو وا ان حالات واسطے جڑے ہن حالات پیدا ہو گئے جڑا محاصرہ ہے شیب ابی طالب دے وچ، اس واسطے کچھ بچا لو ہا، سارا قربان کر دیتا نے مال اس اسلام واسطے۔ یہی جواب ہے جڑا بی بی نے ورقہ بن نوفل نو بھی دیتا ہے، شادی دے وقت جناب ورقہ بن نوفل نے آکھیا ہے کہ بی بی تسی محمد بن عبداللہ دے نال شادی کرن واسطے تیار ہو، وہ تو بڑے سادہ جائے، سادگی جی انہاں دی زندگی ہے، سادہ جی، پھر غربت بڑی ہے، کوئی ایڈا رئیس مکہ تو ہے نہیں جن نال تسی شادی کر دے پائے ہو، تو بی بی نے جواب اتھے بھی دیتا ہے ورقہ بن نوفل نو، اور نفیسہ نو بھی بی بی نے یہی جواب دیتا، جلے بار بار آکھیا نا کیا ہو پوندا جو تھوڑا جیا مال بچا لو وا، سارا مال ہی اللہ دی راہ خرچ کر دیتا نے، کیا خوبصورت جواب خدیجہ الکبریٰ بی بی نے دیتا۔ ملکۃ العرب نے فرمایا یاد رکھنا یہ جتنا مال میں نے لٹوایا ہے میں اس مال کو کیوں یاد کروں، میں اس مال کو کیوں یاد کروں، یہ جتنا مال میں نے خرچ کیا ہے یہ تو محمد کے کٹے ہوئے ایک ناخن کا صدقہ ہے، جتنا مال خرچ کیا تو بڑا خرچ ہویا بی بی خدیجہ الکبریٰ دا، مال خدیجہ الکبریٰ دا خرچ ہویا، اولاد خدیجہ الکبریٰ دی لگی اس دین دی بقا واسطے۔ کوشش کرو دین دی قدر کرو، عزاداری دی قدر کرو، جتنا ہو سکے عزاداری سید الشہداء دی قدر کرو، اس میں جتنا ہو سکے خالص تو خالص بناؤ، اور یہ تواڈی ذمہ داری ہے، تواڈی ذمہ داری، یہ سامعین دی ذمہ داری ہے خالص تو خالص اس عزاداری نے بڑھاونا۔